باسطی ثانی کے معزز دوستوں، قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے قومی ادارے کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان بائپرجوے کی پیش رفت مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ ممکنہ خطرات کے پیش نظر جس میں آندھی، طوفان، بارش اور سیلاب متوقع ہیں، ساحلی علاقوں کے مکین باخبر و محتاط رہیں اور مقامی انتظامیہ سے تعاون کریں۔ NDMA کے مطابق بائپرجوے کراچی سے 380 جبکہ ٹھٹہ سے 390 کلومیٹر جنوب میں موجود ہے۔ طوفان 14 جون کو شمال کی جانب رہنے کے بعد شمال مشرق کی جانب رخ کرتے ہوئے کیٹی بندر اور انڈین گجرات سے گزرے گا۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کراچی میں 578 عمارتیں مخدوش قرار دے دی ہیں۔ کمشنر کراچی نے مخدوش عمارتوں سے متعلق فہرست وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو فراہم کر دی ہے۔ حکام کے مطابق کراچی کی ضلع جنوبی میں 456 عمارتیں مخدوش قرار دے دی گئی، جبکہ ضلع وسطی میں 66 عمارتوں کو مخدوش قرار دے دیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی کے مطابق ضلع کیمانی کی 23 عمارتوں کو اور ضلع کرنگی کی 14 عمارتوں کو مخدوش قرار دے دیا گیا۔ حکام کے مطابق ضلع شرقی میں 13 عمارتیں، ضلع ملیر کی 4 عمارتیں اور ضلع غربی کی 2 عمارتوں کو مخدوش قرار دے دیا گیا ہے۔ تمام متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو مخدوش عمارتیں خالی کروانے کی ہدایت جاری کی گئی اور کہا گیا کہ اگر عمارتیں پہلے سے ہی خالی ہیں تو ان کو بند یا سیل کر دیں۔ کمشنر کراچی کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر شہر میں کمزور پول بھی ہٹائے جا رہے ہیں۔ سمندری طوفان بائپرجوے کے متوقع خطرے کے پیش نظر قومی ایئر لائن PIA کی جانب سے حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ ترجمان PIA کے مطابق طوفان کے اثرات ہوائی اڈوں اور ہوائی گزرگاہوں پر کل صبح 3 بجے شروع ہوں گے۔ سمندری طوفان کے کراچی اور سندھ کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کے خطرے کے پیش نظر PIA نے حفاظتی ٹیمیں بھی ترتیب دے دی۔ ترجمان کے مطابق کراچی اور سکھر کی پروازوں کے لیے خراب موسم ہونے کی صورت میں لاہور یا ملتان کو متبادل ایئرپورٹس کی حیثیت سے استعمال کیا جائے گا۔ تیز ہوا اور جھکڑ کے باعث آج کراچی سکھر کراچی پرواز منسوخ کر دی گئی ہے، جبکہ بدھ کی پرواز کا فیصلہ موسم کی مناسبت سے کیا جائے گا۔ بلوچستان کے ساحلی ضلع گوادر کے علاقہ اور ماڑا میں سمندری طوفان بائپرجوے کے باعث سمندر کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہوا ہے، لیکن سرکار حکام کا کہنا ہے کہ معاملہ زیادہ سنگین نہیں ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر پسن محمد جان بلوچ نے بتایا کہ ارماڑہ میں جن علاقوں کو زیادہ خطرہ ہے ان میں اڈگور، تاک اور بل شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ارماڑہ شہر کے مشرقی حصے میں دوبارہ پانی چڑھ چکا ہے۔ اس علاقے میں پیر کے روز بھی پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہوا تھا اور آج بھی داخل ہوا ہے۔ ارماڑہ میں خطرات کے باعث مختلف علاقوں میں کیمپ قائم کیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک ارماڑہ سے آبادی کا انخلا نہیں ہوا۔ AC پسنے کے مطابق پاکستان نیوی کی مدد سے ارماڑہ میں ماہی گیروں کے 150 کشتیوں کو محفوظ بنایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پسنے میں کلمت کے علاقے کو خطرہ ہے، جس کی آبادی 700 افراد پر مشتمل ہے۔ خطرہ بہت زیادہ بڑھ جانے کی صورت میں کلمت سے آبادی کے انخلا کا منصوبہ بنایا گیا۔